أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 17 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں، اور اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں ہیں، اور پھر QC4 میں آ کے ہم نے اگلے 5 صفحوں میں 29 آیتیں پڑھی، اور اب اس QC5 میں آخری 5 صفحات میں ہم انشاءاللہ 36 آیتیں پڑھیں گے، اور اس طرح یہ QC5 میں 141 آیتیں جو سورۃ البقرہ کی اس میں آئی ہیں پہلے پارے میں، وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو آخری 5 صفحات کو ہم جو ہے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ 16واں صفحہ چھوٹی انگلی پر اور جو ہے 20واں صفحہ جو ہے وہ انگوٹھے پر ہوگا۔ تو آئیے دہراتے ہیں۔ 16ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ مختصر اشارے اس کے یہ ہیں: نسخ سوال خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت۔ تو چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو 17واں صفحہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس کا پہلا اشارہ ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، دوسرا ظالم روکے مسجد سے، تیسرا اشارہ عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، چوتھا اشارہ بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو آئیے اس کو بھی جو ہے انگلیوں پر رکھیں۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ اور مختصر اشارے یوں ہیں: یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ تو پہلا اشارہ ہے اس کا یہود و نصارہ لڑیں آپس میں۔ تو اس سے پچھلی آیتوں میں اس کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کو ذکر کیا تھا کہ صرف وہی لوگ جنت میں داخل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود ان کے درمیان کے اختلافات کو بیان فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے تو کیجیے۔ جی سسٹر نور افشاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القیامت فیما كانوا فیہ یختلفون۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کس چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ تو اس سے پہلے یہ اسباق پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ تمہارے پاس کچھ سچائی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا
کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے۔ آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا۔ میں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے۔ تو الفاظ دیکھ لیجئے، وا حرف قالت یہ جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، اور کیا ہے ماضی کا فعل ہے، کالا سے ٹیبل سے ہے، کالا کالو کلتا کلتو کلتم کلنا قالت۔ الیہود الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ لیست یہ دیکھیں پھر مؤنث کا آیا ہے لیسا سے، لیسا کا ٹیبل جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے صرف، وہ لیسا لیسو لیستا لیستو لیستم لیسنا لیست، یہ زیر جو ہے آگے ملانے کے لیے آیا ہے۔ آگے النصارى الف لام سے پتہ چلا اسم ہے۔ اللہ حرف جر ہے، شیئن یہ اسم ہے۔ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، تو یہ جار مجرور بن گیا۔ وا جو ہے حرف ہے، قالت پھر دیکھیے مؤنث کا صیغہ ہے، زیر جو ہے وہ ملانے کے لیے ہے، تو قالت یا کہا، النصارى یعنی یہ اسم ہے۔ لیست وہی پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا، لیسا کا جو ہے ماضی کا فعل ہے، ٹیبل سے ہے۔ الیہود الف لام سے پتہ چلا اسم ہے۔ اللہ وہی جو ہے شائن جار مجرور، وا حرف، ہم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے۔ یا تلونا یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، واؤ نون سے پتہ چلا جمع ہے۔ یہ ہوتا ہے تلا یا تلو، یا تلونا جو ہے جمع اس کی۔ الکتاب الف لام سے پتہ چلا اسم۔ ذالک کا جو ہے یہ حرف جر ہوتا ہے، اور ذالک یہ مجرور حالت میں ہے، کیونکہ مبنی ہے تو اس لیے اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئے، ذالک 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 ہی رہتا ہے۔ ذالک جار مجرور ہے۔ اولا یہ جو ہے ماضی کا 3 حرفی کمزور فعل ہے۔ اللہ زینہ، اللہ زینہ دیکھیں یہ جو ہے جمع موصولہ ہے، مذکر ہے، لا حرف جر ہے۔ یعلمون، یعلمون سے پتا یہ مضارع کا فعل ہے، یا علامت مضارع، واو نون جمع، انہیں نکال دیں تو 3 حرف ہیں لام میم سے، عالمہ یعلم علم۔ لا جب ہے یہ دیکھیں لا نفی ہے، ناہیہ نہیں ہے، وہ جو امر والا نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا تو یہ اس کا نون اڑ گیا ہوتا، اس میں نون سالم ہے، تو لا جو ہے وہ نفی کا ہے، لا نافیہ اسے کہتے ہیں۔ مثل جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، قول بھی اسم ہے، ہم ضمیر اسم، قول بھی اسم، ہم ضمیر بھی اسم، اسم جب ملتے ہیں تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، ورنہ اگر چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسے ہوں تو پھر وہ جو ہے مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ با جو ہے حرف، اللہ اس میں جلالہ، اور یا سے پتہ چلا یحکم، یہ کیا مضارع کا فعل ہے، حکم یحکم حکم سے۔ بینا جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، ہم ضمیر اسم، تو بینا اور ہم دونوں جو ہے وہ مل کر کیا ہو گئے مرکب اضافی۔ یوما پھر حرف، یہ جو ہے یوما جو ہے اسم ہوا۔ القیامت جو ہے یہ دیکھیں الف لام سے پتہ چلا مؤنث، گولتا سے مؤنث کیا ہے، مؤنث کا اسم ہے، واحد ہے، اور کیا ہے معرفہ۔ فی جو ہے حرف جر، ما جو ہے فی ما جو ہے کیا ہے وہ اسم ہے، کیونکہ حرف جر کے بعد ہمیشہ آتے ہی اسم ہے، تو یہاں ما اسم کے طور پہ آ رہا ہے، تو یہ جار مجرور ہوا۔ کانو میں یہ دیکھیں یہ کیا ہے ماضی کا جمع کا فعل ہے، کانا سے کانو۔ فی جو ہے یہ حرف جر، ہی جو ہے ضمیر اسم، فی ہی جار مجرور۔ یختلفون یا علامت مضارع، اور واو نون جمع کی علامت، تو لہٰذا یہ کیا ہوا مضارع کا فعل ہوا جمع کا غائب کا۔ یا کو ہٹائیں واو نون کا ہٹائیں تو یہ ہوتا ہے اختلفا یختلفو اختلف، یہ جو ہے کیا ہے اختلافہ باب افتیال سے آیا۔ اس کے بعد ہے اردو میں آنے والے الفاظ ان آیتوں سے، اسلمہ سے اسلام، مسلم، وجہو سے وجہی، وجہ متوجہ، محسن سے احسان اور محسن کے لفظ، یحزنون سے حزن و ملال، عام الحزن، قالت سے قول، قائل، مقولہ، اقوال زیرین، النصارہ سے نصارہ اور نصرانیت، شیء سے شیء، اشیاء، یتلونہ سے تلاوت، کذالک میں دیکھیں کل عدم، کما کا، مثلا سے مثل، مثال، مثلا مثالی، یحکم سے حکم، احکام، حاکم، محکوم،
بینہم سے بین الاقوامی، بین السطور، فی ما فی ہی، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، یختلفون سے اختلاف، مختلف، مخالف، یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے معنی آتے ہیں، اور یہ سب عربی سے آئے ہیں اور اس کے وہی معنی ہیں۔ حرف اسم اور فعل پہ ایک نظر اور ڈال لیجیے۔ وا جو ہے حرف، قالت جو ہے ماضی کا فعل، مؤنث، الیہود اسم، لیست ماضی کا فعل مؤنث، النصارى یہ جو ہے اسم، اللہ حرف جر، شئی جو ہے وہ مجرور یعنی اسم، وا حرف، قالت جو ہے وہ فعل ماضی مؤنث، النصارى یہ جو ہے کیا ہے اسم، لیست ماضی کا فعل مؤنث، الیہود یہ جو ہے اسم، اللہ شعین اللہ حرف، شعین اسم، وا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، یتلونا مضارع کا فعل، اللہ یتلو یتلو سے، اتلو تلا یتلو اتلو سے، الکتاب یہ اسم، کذالک کا جو ہے حرف جر، ذالک جو ہے اس میں مجرور جار مجرور، کالا جو ہے وہ ماضی کا فعل تین حرفی، الذین اس میں موصولہ، لا جو ہے حرف، یعلمون مضارع کا فعل، علم یعلم علم سے تین حرفی، مثلا جو ہے اسم، قولہم قول ہے اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، اللہ اس میں جلالہ، یحکمو مضارع کا فعل، حکمہ یحکمو احکم تین حرفی ثلاثی مجرد، بینا اسم، ہم ضمیر اسم، یہ جو ہے مرکب اضافی، یوم یوم جو ہے وہ اسم، القیامہ یہ بھی اسم مؤنث، فیما فی جو ہے حرف جر، ما جو ہے اسم جار مجرور، قانون ماضی کا فعل، فی جو ہے حرف جر، ہی جو ہے ضمیر، یہ کیا ہے فی ہی جار مجرور، یختلفون مضارع کا فعل، غائب جمع کا صیغہ۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں ایک صفر ایک صفر یعنی اوسطاً ایک یا ایک سے کم آ رہے ہیں۔ لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود کہا یہودیوں نے، کیا لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، وکالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر، وہم اور جبکہ وہ، یتلونا سب پڑھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، یعنی یہود اور عیسائی دونوں کے پاس اپنی اپنی کتابیں اسے پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے جو، لا نہیں، یعلمون علم رکھتے، مثال قولہم ان کے قول کی طرح، یعنی عرب جن کے پاس کتاب نہیں تھی ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں نیا لفظ ہے لیست، تو اس کے لیے ایک فکرہ بنا لیجئے، لیست النصارى علی شیء، لیست النصارى علی شیء۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے مسلمانوں کے خلاف کہا گیا یہود و نصارہ کا یہ جملہ نقل کیا تھا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہیں۔ اس دعوے میں وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن جب ان کے آپسی تعلقات کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ان کا موقف سچائی اور ایمانداری پر مبنی نہیں ہے۔ یہود کے پاس ایسی کتاب موجود تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر تھا، پھر بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ نصارہ نے اپنے عقیدے کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے۔ انہوں نے یہ سب اپنی کتاب کو پڑھنے کے دوران ہی کیا۔ یہود و نصارہ دونوں ہی اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر اور اپنی نجات پر توجہ دینے کی بجائے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے بکھرے ہوئے عقائد اور بری حرکتوں کو دیکھ کر مشرکوں نے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان یہود و نصارہ کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے اسے کوئی ایک بار پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اور کہا یہود نے، لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر،
وقالت اور کہا نصارہ عیسائیوں نے لیست نہیں ہے الیہود یہودی علی شیء کسی چیز پر وہم یتلون حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کذالک اسی طرح قولا کہا الذین لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے مثل قولہم مثل ان کے قول کے آخری سا آیت کا بسم اللہ اللہ سو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما جس میں قانون فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے ماضی استمرار یہ وہ اختلاف کیا کرتے تھے نیا لفظ اس میں ہے یحکم تو اس کے لیے فکرہ بنائیں گے اللہ یحکم اللہ یحکم نیا لفظ کوئی اور نہیں ہے تو آئیے شرح کی طرف چلیں وہ دوسروں کے متعلق فیصلے کرنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ یہ بات بھی بھول بیٹھے کہ ایک دن انہیں بھی حساب و کتاب اور فیصلے کے لیے جانا ہے خود امت مسلمہ میں بھی بہت سی جماعتیں اور گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں حالانکہ سب کیا ہے قرآن پڑھتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مسلمانوں پر ہنستے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اور وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کون غلط ہے یہ دیکھنے اور لوگوں کو نام رکھنے کے بجائے ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو اختلافات سے بچانا چاہیے ساتھ ہی ایمان اور نیک اعمال کا صحیح نظریہ لوگوں میں پھیلانے پر کام کرنا چاہیے تصور اور احساس کے ساتھ تصور کیجئے امتحان حال میں بیٹھے کسی ایسے طالب علم کا تصور کیجئے جو پورا وقت صرف یہ دیکھنے میں خرچ کر رہا ہو کہ کون جوابات لکھ رہے اور کون نہیں سوچے کہ وہ خود کا کتنا نقصان کر رہا اللہ آپ میں سے کوئی سے ایک پڑھ لیں جی سسٹر نورف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحکم سو اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم دن القیامتی قیامت کے فیما جس میں کان وہ تھے فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے جزاک اللہ خیر سسٹر اسباق دو اور پلان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں اسباق یہ کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ تمہارے پاس کچھ بھی سچائی نہیں ہے یہود و نصارہ کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے تو آئیے دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس امت کو قرآن سے جوڑنے میں ہماری مدد فرما ہم خود کو بہتر سے بہتر بنائیں اس میں ہماری مدد فرما اور پلان بنائیے انشاءاللہ میں خود کو بہتر سے بہتر بنانے پر توجہ دوں گا یا دوں گی اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں شیء جمع ہے اشیاء کتاب کی جمع ہے کتب اور کی جمع ہے اقوال تین حرفی صحت مند افعال جو اس میں آئے ہیں عالمہ یعلم علم عالم معلوم علم این لام میم مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے حکمہ یحکم حکم حاکم محکوم حکم حاک کاف میم مادہ سے باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے تو یہ عالمہ کا ٹیبل ہے اس کی 6 چابیاں آپ میں سے کوئی پلیز کرا دیں جی سر میں کروں جی سلسلہ فرا کرائیے عالمہ اس نے جانا یعلم وہ جانتا ہے علم تو جان عالم جاننے والا معلوم جس کو جانا جائے علم جاننا ثلاثی مجرد کا 3 حرفی لفظ مادہ ہے عین لام میم جزاک اللہ اگلا ہے حاکمہ اس کی بھی 6 چابیاں کرا دیں جی سر میں کروں حکمہ کرا دیجیے آپ بھی کرا دیجیے حکمہ اس نے فیصلہ کیا یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے احکم تو فیصلہ کر حاکم فیصلہ کرنے والا محکوم جس کا فیصلہ کیا گیا حکم فیصلہ کرنا
ثلاثی مجرد 3 حرفی لفظ، مادہ ہا کاف میم اور باب ہے اس کا نون۔ جزاک اللہ۔ تو کمزور حرف حمزہ والے اور یکساں حروف میں دیکھتے ہیں، قال یقول قل قائل وقول قول، کاف واو لام سے مادہ سے باب ناصرہ سے آتا ہے۔ تلا یتلو اتلو، تعلیم مطلوب تلاوہ، لام واو سے باب جو ہے یہ تلا یتلو، باب جو ہے نصرہ سے ہی آتا ہے۔ کالا، یہ کالا کا ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے جی سسٹر نور افشاں کرائیے۔ قال اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائلن کہنے والا، مقولن جس کو کہا گیا، قولن کہنا، مادہ کاف واو لام باب نصرہ۔ تلا کی اس کے بھی جو ہے 6 چابیاں کرا دیجئے۔ تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، اتلو تلاوت کر، تالن تلاوت کرنے والا، متلون جس کی تلاوت کی گئی، تلاوتن تلاوت کرنا، مادہ ہے تا لام واو اور باب نصرہ۔ مزید فی میں دیکھتے ہیں، اختلفا یختلف اختلف، مختلف مختلف اختلاف، یہ 5 حرفی ہے اور الف اور تا زیادہ ہے تو اس لیے جو ہے اس کو باب افتعال سے آئے گا یہ، اور یہ اختلافہ کا ہے، اس کی بھی 6 چابیاں ہیں، کرا دیجئے جی سسٹر فرا۔ جی سسٹر، اختلافا اس نے اختلاف کیا، یختلف وہ اختلاف کرتا ہے، اختلف تو اختلاف کر، مختلف اختلاف کرنے والا، مختلف جس سے اختلاف کیا گیا، اختلاف اختلاف کرنا۔ سر اس کا باب افتعال ہے، اختلافہ کے پیٹرن پر صحت مند ہے، مزید فی کا مادہ خا لام فا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 17 اشارہ 1 کی کلاس میں گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم گرامر میں پہلی جوڑی جار مجرور ہے اس کا مطالعہ کریں۔ تو عربی گرامر کے 2 اہم حصے ہوتے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف سے مراد یہ ہے کہ حروف سے الفاظ کا بنانا، جیسے یہ ہم ٹیبل میں بناتے ہیں کہ یہ 3 حرفی مادہ اور اس سے یہ پورا ٹیبل بن جاتا ہے، اسی طرح فا عین لام 3 حرف ہیں، اس سے جب ہم ٹیبل میں لفظ بناتے ہیں جیسے فائل، فیل، فعال، فعلتم، مطلب مختلف الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس علم کو کہتے ہیں کیا؟ صرف۔ اور نحو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مختلف الفاظ بنے ہوتے ہیں صرف میں، ان کو جوڑ کر یا تو جوڑیاں بنائی جاتی ہیں یا ڈائریکٹ جملے، یا پھر جو ہے جوڑیوں کو جملوں میں استعمال کرتی ہیں، یعنی جملے بنانے کا علم۔ جیسے البیت کبیر، یہ کیا ڈائریکٹ جملہ بن گیا۔ اسی طرح جوڑیاں دیکھیں، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ، یہ جوڑیاں، ان کو جب جملوں میں استعمال کیا تو جملے بن گئے۔ خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک البیت بیت اللہ۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے جو ہے سیکھے اسی 4 میں۔ کیا؟ جملہ اسمیہ، جو اسم سے شروع ہو، اس کا پہلا جو ہے وہ حصہ اسم اور دوسرا جو ہے اس کی خبر ہوتی ہے، اور دونوں جو ہے رفع کی حالت میں یعنی مرفوع ہوتے ہیں، جیسے اللہ یہ اسم، غفور اس کی خبر، اور دونوں رفع یعنی پیش کی حالت میں مرفوع ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا انا کے ساتھ جملہ، یعنی انا کے ساتھ جب جملہ آتا ہے تو پہلا اسم جو ہے اس کو اسم و انا اور دوسرے کو جو ہے خبر و انا کہتے ہیں۔ جو اسم و انا ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب یعنی نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے، پیش کی حالت میں۔ جیسے دیکھیے ان اللہ غفور، یہاں پہ اس میں جلالہ اللہ جو ہے وہ نصب کی حالت میں، کیوں؟ یہ اسم و انا ہے، اور غفور اس کی خبر ہے، یہ رفع کی حالت۔ تیسرا جملہ ہم نے دیکھا تھا کانا کے ساتھ۔ کانا کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ کانا کا اسم بن جاتا ہے، اور دوسرا اسم جو ہوتا ہے وہ خبر و کانا بن جاتا ہے۔ تو اسم و کانا رفع کی حالت میں ہوتا ہے، خبر و کانا منصوب ہوتا ہے، یعنی یہ انا کے الٹ ہوتا ہے۔ جیسے کان اللہ غفورا، یعنی اس میں یہ ہو گیا۔ اور چوتھا ہوتا ہے جملہ فعلیہ، جو فعل سے شروع ہو، مثال کے طور پہ خلق اللہ الارض،
پہلا اسم جو ہے، پہلا جو ہے وہ فعل، دوسرا جو ہے وہ اسم، جو فاعل ہے وہ رفع کے الگ اور مفعول جو ہے وہ جر۔ تو یہاں پہ ہم 5 منٹ کا بریک لیں گے نماز کے لیے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اتنی دیر میں آپ ان جملوں پر غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھا کہ 4 قسم کے جملے ہم نے پڑھے تھے۔ جملہ اسمیہ، اللہ غفور، انا کے ساتھ ان اللہ غفور، کانا کے ساتھ کان اللہ غفورا، اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض۔ اس کے بعد 4 ہی قسم کے، یہ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اس کے علاوہ 4 جوڑیاں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے۔ پہلی جوڑی جو ہے اس کا نام ہے مرکب جاری، جس میں جو ہے، جس کی مثال فعل کتابی، اس میں پہلا اسم جو ہے جار، حرف جر ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ دوسری جوڑی جو ہے اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی، اس کی مثال تھی کتاب الکریم۔ یہ پہلا اسم جو اس جوڑی کا ہے اسے کہتے ہیں مضاف موصوف، اور دوسرے کو کہتے ہیں صفت۔ تو یہ جو ہے صفت اور موصوف ہو گئے۔ تیسری جوڑی کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی مثال ہے کتاب اللہ، اس میں پہلا اسم جو ہے مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ چوتھی جوڑی ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے کہ مرکب اشاری، اس کی مثال ہے حاضل کتابی، اس میں پہلا اسم جو ہے وہ مشار اور دوسرے اسم کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ 4 جوڑیاں جو ہے ان کو دیکھ لیجئے۔ پہلی جوڑی ہے حرف جر کی فل ارضی، یہ پہلی جوڑی آج ہم اسے پڑھیں۔ دوسرا صفہ کی جوڑی بیت کبیر، یہ اس سوال کا جواب ہے کیسا۔ جب ہم کسی چیز کی جوڑی کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کون سی جوڑی ہے، اس سے ہم 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا یہ کیسا، اگر اس کا جواب آئے یہ کیسے، تو بیت کبیر گھر بڑا ہے، تو اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ جبکہ اس میں اشارہ کی جوڑی کے لیے سوال کرتے ہیں کون سا، ذالک البیت۔ اسی طرح تیسرا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے کس کا، بیت اللہ۔ اب یہ جو 3 جوڑیاں ان سب پہ باری باری یہ سوال کیجئے تینوں۔ بیت کبیر بڑا گھر، کیسا، اس کا جواب ملتا ہے۔ کون سا، اس کا جواب اس سے نہیں ملتا۔ کس کا، اس کا جواب بھی نہیں ملتا۔ جبکہ ذالک البیت کیسا، اس کا جواب نہیں ملتا۔ کون سا، اس کا ملتا ہے وہ والا۔ اور کس کا، اس کا جواب بھی اس سے جوڑی سے نہیں ملتا۔ بیت اللہ پہ یہ تینوں سوال کیجئے، کیسا، بیت اللہ، جواب نہیں ملتا۔ کون سا، یہ بھی نہیں۔ جب کہتے ہیں کس کا، تو اس کا جواب ملتا ہے بیت اللہ ہی، کس کا، اللہ کا۔ تو یہ 3 سوال اپنے ویسے اندازے کے لیے جو ہے بتائیں، لیکن ان جوڑیوں کے ہم بعد میں تفصیلاً دیکھیں گے پہچان علیحدہ علیحدہ کیسے ہوتی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلا جوڑا پڑھ لیا تھا جار مجرور کا، کہ حرف جر جو یہ 7 ہم نے QC1 میں پڑھے تھے، لی، من، عن، بی، فی، علی، الی۔ ان کے بعد اسم جو ہوتا ہے اس کی حالت جر کی ہوتی ہے، یعنی زیری ہوتی ہے، یا تو زیر ہوتا ہے یا پھر زیر کے ساتھ یانون آتا ہے، جیسے فی الارض، ارض کے اندر دیکھیں نیچے جو ہے زید آ گیا۔ اب یہ دیکھیے بی، یہ حرف جر ہے۔ اب اس کے ساتھ جب اس میں جلالہ اللہ کو لکھیں گے تو کیا ہوگا، باللہ، اس میں جلالہ جو ہے اس کے نیچے زیر جر آ جائے گا۔ ایک لفظ ہے فی، ہمیں پتہ ہے یہ حرف جر ہے، اس کے ساتھ جب اس میں جلالہ لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے، یا ارض کا نام لکھیں گے تو فی اللہ یا فی الارض۔ اسی طرح لی جو ہے یہ حرف جر ہے، اس کے ساتھ کوئی لگائیے للمسلمین۔ اب ہمیں پتہ ہے پیش والی حالت جو ہے وہ اسم کی کیا ہوتی ہے، مسلمون، اور زبر والی کیا ہوتا ہے، مسلمین، اور زیر والی بھی مسلمین۔ تو یہاں چونکہ لی کا لفظ آ گیا، اب ہمیں یہ پتہ ہے یہ جو ہے نہ تو پیش والی حالت ہے کیونکہ واو نون نہیں ہے، یہ زبر والی بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا، یہ زیر والا ہے، للمسلم۔ ہم نے 3 وہ اسم بنائے تھے نا شروع میں QC1، مسلم سے مسلمون، مسلمین، مسلمین، 3 بنائے تھے۔ یہ تیسری حالت اس کی جر کی ہوتی ہے، یہ لی سے پتہ چلتا۔ اسی طرح ایک اور حرف ہے من، من کے ساتھ دیکھیں من المومنین،
مومنونا پیش والی حالت، مومنینا زبر والی، مومنینا ہی زیر والی، لیکن من نے کنفرم کر دیا کہ یہ من المومنین جو ہے کیا ہے، زیر والی جر والی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا دو پیش والی حالت کو کھڑی انگلی سے ظاہر کرتے ہیں، مسلمن اس کا مطلب ہے اصلی حالت پیش والی، اور جب دو زبر اس پہ آ جاتے ہیں تو حالت کیا ہو جاتی ہے، یہ لیتی ہوئی انگلی مسلمن، یعنی یہ تبدیل شدہ حالت ہے، اصل پڑھنے والی ہے، اور جب یہ دو زیر کے ساتھ آتے ہیں تو یہ جھک جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جر کی حالت، حروف جر کے بعد یہ حالت، مسلمن مسلمن مسلم، یعنی اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر۔ رفع کا مطلب ہے اس پہ پیش ہے، اسے کہیں گے مرفوع، نصب کا مطلب ہے یہ منصوب ہے، اس پہ زبر ہے، اور جر کا مطلب ہے مجرور، یعنی یہ لفظ مجرور ہے، جر کی حالت۔ ایک لفظ ہم نے دیکھا تھا لی، جب اس کو ہم نے مسلم سے ملایا تو یہ بن گیا للمسلمین، مومن سے ملا ہے للمومنین، صالح سے ملا ہے للصالحین، ناصر سے ملا ہے للناصرین۔ اسی طرح الف لام کا جب اسم آئے گا اس پہ ایک پیش ہوگا، المسلم یہ رفع کی حالت اصلی حالت، المسلمہ یہ نصب کی حالت یعنی اثر والی حالت، المسلمی یہ جر والی حرف جر کی حالت، المسلم رفع، المسلمہ نصب، المسلمی جر۔ اب لام زیر کو ہم المسلم سے ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا، بنائیں آپ لوگ کوشش کریں، للمسلم، للمسلمی، المومن جو ہے اس کے ساتھ لی کو ملائیں تو کیا ہوگا، للمؤمنین، جب یہ ملائیں گے تو اس کا الف جو ہے وہ لکھنے میں نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح الصالح کے ساتھ لی لگائیے تو کیا بنے گا، للصالح، للصالحین، یہ ہا کے نیچے زیر لائیں گے، اس کا تلفظ دکھانے کے لیے کہ زیر لائے ہیں، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں للصالح ساکن کر کے، لیکن یہاں چونکہ ہم ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے دیکھو یہ تبدیلی آئے، للصالحی یعنی ہے کے نیچے، الناصر کے ساتھ لگائیں لام، للناصری، ہاں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے کہ لن ناصر، لیکن یہ لفظ کیا ہے، لن ناصری، زیر کے نیچے کے نیچے زیر کی آئی یہ حرف جر کی وجہ سے۔ المسلم یہ اس کی رفع، جمع کیا ہوگا، المسلمون، باؤن سے ہوتا ہے پیش والے کا، یہ اصل ہے، اور جب یہ پیش والا ہے المسلمہ تو اس کی جمع کیا ہوگی، المسلمین، المسلمین، اور یہ کیا ہے اس حالت میں ہوگا نصب کی حالت، اور جب یہ المسلمی ہے تو اب کیا ہوگی اس کی جمع، المسلمین، یہی ہوگا المسلمین، لیکن اب یہ نیچے کے اشارے کے ساتھ، پیش والا یہ کھڑی انگلیوں کے ساتھ تھا اصل حالت، جب زبر والا ہے تو یہ انگلیاں لیٹ گئی، اور جب یہ زیر والا ہے تو یہ جھک گئی، تو یہ جھکی ہوئی حالت۔ تو حروف جر کو جمع اسم کے ساتھ ابھی ہم دیکھیں گے، جیسے لی، من، عن، بی، فی، علی، الہ ہے، اس کے بعد چونکہ اسم جر کی حالت میں ہوتا ہے تو ہم جمع کے لفظ لا کے دیکھتے ہیں، مثلا المسلمون، جیسے لام اس کے ساتھ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا لفظ، للمسلمین، مسلمین، ہاں واو والی حالت سے یہ یا والی حالت میں آ جائے گا، للمسلمین، اور الف لام کا الف جو ہے چونکہ ملا کے لکھیں گے تو وہ نہیں لکھا جائے گا، وہ حمزۃ الوصل تھا نا، اس لیے نقلی تھا تو وہ ہٹ گیا۔ المومنون کے ساتھ لی لگائیں، بنائیں جی للمؤمنین، الصالحون کے ساتھ، للصالحین، للصالحین، الناصرون کے ساتھ لگائیں لام کو، للناصرین، للناصرین، من کا لفظ اسی طرح المسلمون کے ساتھ جوڑیے، من من المسلمین، المسلمین، المومنون کے ساتھ من جوڑیں، من المؤمنین، الصالحون کے ساتھ، من من الصالحین، الصالحین، الناصرون کے ساتھ۔ من من الناصرین، الناصرین، آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں مثالیں، ہدل للمتقین، اب ہدن جو ہے یہ تو
اسم ہو گیا. للمتقین میں دیکھیں لی کا لفظ ہے نا، تو اس لیے یہ متقین کیا ہے؟ جر والی حالت. وما هم بمؤمنین، بمؤمنین بھی جو ہے حرف جر ہے، تو لہذا مومنین کیا ہے؟ جر کی حالت میں. وکان من الکافرین، یہ من الکافرین جو ہے یہ کیا ہے؟ جر کی حالت میں. کیوں؟ من اس سے پہلے آیا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، علی المؤمنین اللہ آیا تو حرف جر، تو یہ جر کی حالت میں ہے مومنین. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، عن العالمین کیا ہے؟ ان کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، فی الصالحین، فی کی وجہ سے الصالحین جر کی حالت میں ہے. تو آئیے ورک پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. جب یہود و نصارہ کے آپسی تعلقات کی بات ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کی آپس کی بات ہوتی تو وہ ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف ان کا موقف سچائی اور ایمانداری پر مبنی نہیں ہے. فکروں کا ترجمہ کیجئے. لیست النصارى علی شیء، جی کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر. نہیں ہے، سوری ہاں آپ نے صحیح کہا، یہاں پہ یہود نہیں ہے، یہ نصارہ ہے تو عیسائی آئے گا لفظ. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس کا ترجمہ کیجئے. حالانکہ وہ حالانکہ سب وہ سب پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کتاب. کتاب. اللہ یحکم بینہم کا ترجمہ کیجئے. اور اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. جمع بتائیے، شیء کی جمع. اشیاء. اشیاء. کتاب. کتب. کتب. قول. اقوال. عالمہ سے 6 چابیاں بتائیے. جی علما، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. مطلب ماضی کا اس نے جانا. حکامہ سے 6 چابیاں بنائیے. حکما، یحکم، احکم، حاکم، محکوم، حکم. یعنی اس نے فیصلہ کیا. قالا سے 6 چابیاں بتائیے. کالا، یقول، قل، قائل، مقول، قول. یعنی اس نے کہا. طلا سے 6 چابیاں. تلا، یتلو، اتلو، تالن، مطلوب، تلاوت. اس نے تلاوت کی. اختلافہ سے 6 چابیاں. اختلف، یختلف، اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف. اس نے اختلاف کیا. جزاک اللہ. نیچے کے ٹیبل کو حرف جر کے ساتھ مکمل کیجئے. المسلمون، اس کے ساتھ لی کا لفظ لگائیے تو کیا بنے گا؟ للمسلمین. للمسلمین. المومنون کے ساتھ من کا لفظ جوڑیے. من من المؤمنین. المؤمنین. الصالحون کے ساتھ الہ کا لفظ جوڑیے. الی الی الصالحین. الصالحین. الناصرون کے ساتھ من کا لفظ. من من الناصرین. الناصرین. المسلمون کے ساتھ اللہ کا لفظ جوڑیے. علی علی المسلمین. المسلمین. المومنون کے ساتھ جو ہے فی کا لفظ جوڑیں. فی فی المؤمنین. المؤمنین. الصالحون کے ساتھ لی کا لفظ. للصالحین. للصالحین. الناصرون کے ساتھ بی کا لفظ جوڑیں. بالناصرین. بالناصرین. حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کے نیچے خط کھینچے. وما هم بمؤمنین. بی. پھر جب بمؤمنین. اگلا جملہ ہے ہدی للمتقین. للمتقین. فإن اللہ غنی عن العالمین. عن عن العالمین. العالمین. واللہ ذو فضل علی العالمین. علی المؤمنین. علی المؤمنین. Good. اب تک آپ نے جتنے حروف سیکھے ہیں ان کو لکھیے. سمع زید من المسلمین. لی من عن بی فی علا علا ہے. زید سمع زید من المسلمین، تو یہ کیا ہوگا؟ زید
یہ سنا زید ایک نے خاص. سنا ایک خاص مسلم سے. آئیے اسماء خمسہ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. عربی میں 5 ایسے اسماء ہیں جن کو اسماء خمسہ، 5 اسماء کہتے ہیں. ان اسماء کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اعراب جو ہے وہ زبر زیر پیش سے نہیں آتے بلکہ حروف سے آتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے ابن، جب یہ گردش میں آتا ہے، گردان میں آتا ہے، تو پھر یہ اس کا جو ہے وہ حرف جو ہے اعراب جو ہے وہ الف واو یا پھر جو ہے واو الف یا سے ہوتا ہے. ابن، اسی طرح اخن، اسی طرح جو ہے فہمن، ہمن، سالہ یا سسر خسر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. زو، متعلق. اب یہ دیکھیے یہ ابن ہے، اس کی رفع کی حالت ہوتی ہے ابو واو کے ساتھ. اس کے 2 پیش، ایک پیش نہیں ہوتے، اس کے ابو. اور جب یہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ ابا، یہ الف بتاتا ہے کہ یہ نصب کی حالت ہے. اور جب یہ جو ہے جر کی حالت میں ہوتا ہے تو ابی، اس کا مطلب ہے ابو میں واو پیش کو ظاہر کر رہا ہے، نصب میں الف جو ہے وہ جو ہے ابا میں الف جو ہے نصب کو ظاہر کر رہا ہے، اور ابھی میں جو ہے یا جو ہے زیر کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح ہے اخن، تو اس کی رفع کی حالت کیا ہوگی؟ آپ لوگ بنائیں. اخو، اخا، اخی. اخو، اخا، اخی. اسی طرح ہمو، ہمو سے جو ہے 3 حالتیں بنائیے. ہمو، ہمو، ہما، ہما، ہمی. ہمی. فم کہتے ہیں منہ کو، اس سے بھی 3 حالتیں بنائیے. فمو، فمو، فما، فما، فمی. فمی. زو سے جو ہے اس کی 3 حالتیں کیا ہوں گی؟ زو، زا، زی. تو یہ افعال خمسہ تھی، یعنی اسماء خمسہ. افعال خمسہ جو ہے وہ 5 خاص جو ہے افعال کو کہتے ہیں جو جمع کی حالت میں اور جو ہے تثنیہ کی حالت ڈیول میں ہوتے ہیں. جیسے یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون اور تفعلین، یہ کہلاتے ہیں افعال خمسہ. کہ جب یہ افعال خمسہ مثنیٰ اور جمع کی حالت میں 5 آتے ہیں جن کے آخر میں نون ہوتا ہے تو ان کو افعال خمسہ. یہ ہیں اسماء خمسہ، اسم، ابن، اخن، امن، فمن، زو. تو یہ جو ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ سوال دیکھتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم سب پڑھتے ہو کتاب، حالانکہ انہوں نے پڑھا کتاب، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب، وہ سب پڑھتے ہیں کتاب. ABCD کیا درست ہوگا؟ سر سی. حالانکہ وہ حالانکہ پڑھتے وہ ہیں. سب پڑھتے ہیں کتاب. لا یعلمون، وہ سب نہیں جانتے ہیں، انہوں نے نہیں جانا، آپ نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ABCD. اے، اے. سر اے. لا یعلمون، وہ سب نہیں جانتے. اللہ نے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں کا کس دعوے کو بیان کیا ہے، یا ان کے کس دعوے کو بیان کیا ہے؟ صرف یہودی یا عیسائی جہنم میں داخل ہوں گے، صرف یہودی یا عیسائی اسلام کی پیروی کرتے ہیں، صرف یہودی یا عیسائی جنت میں داخل ہوں گے، صرف یہودی اور عیسائی تورات کی پیروی کرتے ہیں. ABCD. سی، سی. درست. یہودیوں کے پاس وہ کتاب ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، پھر بھی وہ عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے. اب وہ عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اب وہ انجیل کی پیروی کرتے ہیں. سی، تو کیا درست ہوگا؟ سی. ABCD. سی. A اور C دونوں ہیں. یہودیوں کے پاس کتاب ہے جس میں حضرت عیسیٰ کی جو ہے آمد کا ذکر ہے، پھر بھی وہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، اور پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. یہ جملہ اضافی ہے. اس کی بجائے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، ہمیں دوسروں کو پہلے اچھے اعمال کرنے کا حکم دینا چاہیے، ہمیں پہلے دوسروں کو بچانے کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے، ہمیں پہلے ایمان کے صحیح تصور کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، ہمیں پہلے خود کو بچانے کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے. ABCD. ڈی. سی درست ہے. ترجمہ کیے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان.
پس اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. ABCD سر بی 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 درست فرمایا. ترجمہ کیجیے. کانو فیہ یختلفون، وہ تھے اس میں اختلاف کرتے، تم تھے اس میں اختلاف کرتے، وہ تھا اس میں اختلاف کرتا، انہوں نے اختلاف کیا. ABCD. اے اے اے. طلا کا فعل امر بتائیے. یتلو، متلو، تعلن، اتلو. ABCD ڈی فعل امر. ڈی اتلو. طلا، یتلو، اتلو. حکامات کا اس میں مفعول بتائیے. محکم، محکوم، حاکم، یحکمو. ABCD بی درست. شیء کی جمع بتائیے. شیون، شیئین، اشیاء، شیان. ABCD سی سی درست. من کی مثال بتائیے. من الصالحین الی الصالحین، من المسلمین للمسلمین. ABCD اے سی درست. جر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اصلی حالت حروف جر کے بعد جر ہوگا، اثر پڑنے کی صورت میں مضبوط حالت. ABCD سر سی نہیں. دیکھیں بی حروف جر کے بعد جر ہوگا نا. جر کی حالت کیا ہوگی؟ حروف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جر کی حالت میں ہوگا. المسلموں کی جمع نصب کی حالت بتائیے. المسلمون، المسلمین، المومنون، الصالحون. ABCD بی 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 درست. لی کے ساتھ الصالحون کی مثال دیجئے. للناصری، للصالح، للصالحین، من المومنین. ABCD سی سی درست. اسم جمع کے ساتھ جر کی مثال بتائیے. بالمومنین، بالمومنین، مومنی، للمومنی، من الصالح. ABCD اے اے درست. حرف جر بتائیے. فی، کانا، بی، ان. ABCD اے اے اور سی سی ڈی اور ڈی A, C اور D ہے. حل للمومنین الجنہ، یدخل المومن الجنہ، نام للمومن الجنہ، نام للمومنین الجنہ، نام للمومنین الجنہ. سی ABCD سی سی الف لام کے ساتھ مخصوص اسم کی مثال جمع من کی مثال بتائیے. من الناصرین، للناصرین، الی الناصرین، فی الناصرین. ABCD اے اے ہدی للمتقین کا ترجمہ ہے ہدایت ہے ان سب لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ہدایت ہے اس کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ABCD اے للمتقین ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ کا ترجمہ ہوگا ضرور ہم داخل کریں گے اسے نیک لوگوں میں، ضرور ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں، ضرور ہم داخل کریں گے تمہیں نیک لوگوں میں، ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں. ABCD بی 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 درست. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے الحمدللہ ابھی آپ کی اسی 5 میں ہے. اب آپ کا یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی مصحف کو کھولیں اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے 10 منٹ تک، پھر اسے بند کر دیجئے اور 10 منٹ تک جو کچھ آپ کو یاد ہوا یا یاد ہے پہلے سے اس کو دہرائیے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، 10 منٹ جو ہے اپنی یہ کتاب جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے جو اس وقت آپ نے اس ہفتے میں پڑھے ہیں یا پڑھنے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے موبائل کو یا اپنے ٹیبلٹ یا اپنے جو بھی کمپیوٹر جہاں پہ سافٹ کاپی ہے وہاں سے اسے کھول کے 10 منٹ کے لیے پڑھیے. اور اس کے بعد یہ جو آپ کا کارڈ ہے، اس کارڈ کو جو کہ QC1 میں آپ کو دیا گیا تھا، یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ فولڈ ہو جاتا ہے، فولڈ ہونے کے بعد آپ اسے اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے لیڈیز ہینڈ پرس میں بھی ہے. لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اسے دن میں 5 دفعہ 2 سے 3 منٹ کے لیے نکال کے ہر بار، مثلا ہر نماز سے پہلے یا اس کے بعد، یا کوئی بھی 5 اوقات رکھ لیجئے، وقفے وقفوں سے نکالیں اور اسے ہر 2 سے 3 منٹ جو ہے ہر بار پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی یادداشت تیز ہوگی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اتنی تیز ہوتی ہے کہ 300 گنا تک ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہدف یعنی تیز نسخہ کوئی ممکن نہیں.
اور پانچواں کام آپ نے کرنا ہے اس کورس کا لفظی ترجمہ قواعد. اس کورس سے مراد ہے QC1 کا. QC1 کے 20 سبق ہیں. ہر سبق کی جو ہے 3 منٹ کی جو ہے کلپ ریکارڈنگ ہے. اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز کی بات اس میں اس سبق کے جتنے اہم نکات یا جتنے الفاظ ہیں ان کو انہوں نے دہرایا ہے. اور اگر آپ اس 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو بار بار سنتے ہیں تو آپ کو قرآن میں آنے والے 50% الفاظ یاد رہتے ہیں, بھولتے نہیں, ان کا یادہ ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسے آپ جو ہے کم از کم ہفتے میں 1 بار سن لیں. اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے اس کو سنیں کم سے کم مہینے میں 1. اور چھٹا یہ ہے کہ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے. یہ ہم نے QC1 میں ہی آپ کو کہا تھا کہ گرامر سیکھنے کے لیے اپنا کوئی ایک جو ہے وہ ساتھی چن لیں جس کو جو ہے وہ گرامر سیکھنے کے لیے دہرانے کے لیے جو ہے پریکٹس کیجیے. الحمدللہ اگر آپ نے کیا ٹھیک ہے, نہیں ورنہ ابھی QC5 میں یہ ہے کہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں کم از کم ہر روز اپنے اس ساتھی کے ساتھ 1 آیت جو ہے وہ ڈسکس کریں, یا کم از کم 3 نئے الفاظ جو ہے عربی کے جو ہے وہ اس کے ساتھ روزانہ بنائیں. ساتھی چننا بہت ہی آسان ہے. آپ اپنے فیملی ممبرز کو چن سکتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے بچوں کو, ان کے بچوں کو, یا اپنے بڑوں کو یا ان کے بڑوں کو, یا اپنے ہمسایوں کو, یا اپنے ریلیٹیوز کو, یا اپنے فرینڈز کو, یا اپنے کلیگز کو. کوئی ایک کو چن لیجیے اور اس کے ساتھ جو ہے روزانہ جو ہے وہ 5-10 منٹ جو ہے وہ یہ اس کی پریکٹس کیجیے. اور 7واں ہوم ورک یہ ہے کہ ہر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت. الحمدللہ ابھی آپ QC5 مکمل کرنے چلے ہیں, تو دیکھیے QC5 کے اختتام پہ آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں پوری کر لیں. اگر آپ نے ابھی تک حفظ نہیں کیا تھا تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا, آپ روزانہ سورۃ البقرہ کی 1 آیت حفظ کرنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1 آیت کو آپ جو ہے کم سے کم 100 دفعہ اگر دہرائیں تو وہ یاد ہو جاتی ہے, اور اگلے دن پھر جب اس آیت کے ساتھ اگلی آیت کو 100 دفعہ پڑھیں اور پچھلی آیت کو بھی دہراتے جائیں. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں مختلف آیتوں کو دہرائیں جو یاد ہو گئی. تو یہ تو روزانہ 5 وقت جو ہے نماز جو پڑھتا ہے اس کی جو ہے دیکھ لیجیے کتنی جو ہے رکعتیں ہیں. ہر رکعت میں جو ہے وہ جب یہ مختلف آیتوں کو دہراتا ہے تو وہ پکی ہوتی چلی جاتی ہیں, اور الحمدللہ کم از کم 1 پارے کا جو ہے حافظ بنا جا سکتا ہے. اور جنہوں نے کر لیا تو بڑھنا اچھی بات ہے, ورنہ اسے آزمائیے. اپنے لیے دعا کیجیے ہمیشہ, ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ویڈیو سے آپ مدد لیجیے. اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہفتے میں 1 یا 2 دن کوئی مقرر کر کے چند ساتھیوں کا گروپ بنا لیجیے, اور جو ہے کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ سبق جو اس ہفتے کے ان کی ویڈیوز کو آن کر کے دیکھ لیجیے, یا جو ہے ایون واٹس ایپ پہ جو ہے ان ویڈیوز کو دیکھ لیجیے مل کر. اس طرح کرنے سے آدمی جو ہے بہت تیزی سے سیکھتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو سائٹ ہے www.understandquran.academy, ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے ادارے کی یہ سائٹ ہے. اس سے آپ جو ہے کوئی بھی کسی بھی کورس کا میٹیریل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ ان کے PDF کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پاور پوائنٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, سولوشن اور ورک بک کو. اس کے علاوہ ان کی ریکارڈنگ ہر جو ہے لیسن کی وہاں پہ موجود ہے, ہر کورس کی. اور جو ہے وہ ان کے ہوم ورک ہیں, کوئز ہیں, ان کو آپ جو ہے وہیں پہ اس پہ سالو کر سکتے ہیں آن لائن, اور اس طریقے سے آپ اپنا مدد کر سکتے ہیں. یاد رکھیے سیکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے. تو آپ جو ہے پاور پوائنٹ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھانا شروع کر دیجیے. لازمی نہیں ہے کہ سرٹیفائیڈ ہو, آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ سکھائیے, اس سے وہ آپ کو بھی بہتر ہوگا اور دوسروں کی بھی مدد ہوگی. تو اگر ٹیچر ٹریننگ کا آپ کو جو ہے وہ مواد چاہیے یا ضرورت ہو تو آپ جو ہے ان کی سائٹ سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے اس کو جوائن کر کے ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ
جی سر، مجھے سوال پوچھنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ غفورن، یعنی پہلے اسم کے بعد دوسری جو ہوتی ہے اس کی خبر ہوتی ہے. جیسے اس میں غفورن خبر ہے تو رحیمن بھی خبر آئے گا پھر. جیسے اگر وہ اللہ غفورن رحیمن تو سر رحیمن اس میں کیا ہوگا پھر؟ خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. پہلی خبر اول ہو جائے گی، دوسرا لفظ جو ہے وہ خبر ثانی ہو جائے گی. جی. اگر اور کوئی سر تیسرا لفظ آ رہا ہے وہ خبر ثلاثی ہو جائے گی، یعنی خبروں کو 1 2 3 کر کے نمبر دیے جاتے جی سر شکریہ. سر ایک اور سوال. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جار کے یعنی حرف جر جو ہوتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو یعنی جر کی حالت میں کرتا ہے. سر یہ تنوین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے الا شیئن یعنی اس کے نیچے تنوین ہے نا، تو یعنی ایسے بھی ہوتا ہے ایک زیر کی بجائے 2 زیر. ہیں. جر کا مطلب یہی ہے کہ اس کے نیچے جو ہے زیر یا 2 زیر آئیں گے. اگر جی وہ اسم الف لام والا ہے تو اس کے نیچے 1 زیر آئے گا، جی جیسے المسلمی. اور اگر جی وہ جو ہے الف لام کے بغیر ہے تو تنوین آئے گی، جیسے للمسلمین، للصالحین، جو ہے ناصرین، للشاہین. اور بعض اوقات زیر نہیں، زیر 2 زیر نہیں آتے، بلکہ کیا جی ہوتا ہے حرف آتا ہے. جیسے ہم نے یہاں دیکھا ابو کو کیا ہوگا، لی ابی، لی جی اخی. یہاں پہ جی یہ جو یا ہے یہ زیر کو ظاہر ہے. اسی طرح جیسے جمع کے لفظوں میں ہم نے دیکھا تھا للمسلمین، جی سر. مینا میں جو ہے زیر نہیں ہے، نون کے اوپر جو ہے زبر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر یا جو ہے وہ علامت زیری ہے، جر کی حالت ہے. تو یہ حالت جو ہے زیر کی حالت میں ہوتی ہے. اصل ڈیفالٹ زیر ہی ہوتا ہے، لیکن بعض حالتوں میں زیر نہیں آتا. وہاں پہ جو ہے وہ یا بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ کوئی اور حرکت اور وہاں پہ حرکت نہیں بھی ہو سکتی ہے. جیسے موسا موسا موسا، اس کی تینوں حالتیں ایک ہوتی ہیں. جب ہم کہیں گے لیل موسا تو ہم یہ نہیں کہیں گے لیل موسی، اس کے نیچے جی زیر نہیں لائیں گے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے یہ زیر کی حالت میں کیوں لی کا لفظ بتا رہا ہے. یہاں پہ لفظ موسا جو ہے وہ زیر کی حالت میں ہے. اسی جی طرح غیر منصرف ہوتے ہیں جن کی صرف 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. اس کی زیر کی حالت جو ہے زبر سے ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے لل ابراہیم. وہاں پہ جو ہے جر کی حالت کیا ہے، زبر کے ساتھ آ رہی. تو لہٰذا حالت جو ہے وہ جر کی ہوگی. علامت جو ہے جر کی زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، یا بھی ہو سکتی ہے، اور علامت غائب بھی ہو سکتی ہے. اسے کہتے ہیں تقدیر و ہو، اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. جیسے موسیٰ عیسیٰ، اس لفظ کو ہم کہیں گے اس کے تقدیر میں یہاں پہ کیا ہے، زیر ہے. کیوں؟ اس سے پہلے حرف جر آ. جیسے سر کذالی کا ایسے جی ہاں، اس میں کذالک، ذالک، اس کی تینوں حالتیں یہ ہے. اس کی کذالک جی آئے گا تو یہاں پہ اب ہمیں پتہ ہے کا جو حرف جر ہے، اس لیے ذالک جو ہے یہ حالت جر میں ہے. اب اس کی جی علامت ہم کہیں گے مبنی، اسے کہتے ہیں مبنی. یہ مبنی ہے یعنی اس کی تینوں حالتیں ایک ہوتی ہیں، رف بھی یہ ذالک، نصب بھی ذالک، جر بھی ذالک. تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مبنی اسم ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے. کیوں؟ جی اس سے پہلے لفظ کا جو ہے وہ حرف جر آ. بہرحال حرف جر سے کے بعد ہمیشہ نمبر 1 اسم آتا ہے، نمبر 2 جی اس کی حالت جو ہے جر کی ہوتی ہے، چاہے اس کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہو، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، چاہے اس کے آخر میں یا لکھا ہو، یا اس کے نیچے جو ہے یا نون جو ہے آ رہے ہیں زبر کے ساتھ، جیسے جمع کے اسم میں ہے. تو وہ ساری اس کی علامتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن حالت جو ہے وہ جر کی. بہت شکریہ سر، بہت اچھے سے سمجھا دیا آپ نے. چلیں جی، اللہ سے دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.